नाजरीन کرام، ہم اپنی منگول ہسٹری کی سیریز کو جاری رکھتے ہوئے ڈسکس کریں گے کہ منگولوں نے چین کی فتح کو کیسے مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے منگولوں کو دنیا بھر سے مختلف انداز دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیسے منگول چینی قلعوں کی گھات لگائے بیٹھے تھے اور اب ان کا ہدف دارالحکومت تھا۔ یلو ریور کے شمال میں تمام چینی زمینوں کو محفوظ کرنے کے بعد چنگیز خان نے دارالحکومت بیجنگ کی طرف مارچ شروع کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ منگولوں نے شہر کو بھوک سے مارنے کی کوشش کی، لیکن چند مہینوں کے بعد ان کے اپنے ہی کیمپ میں ایک وبا پھیل گئی اور انہیں چینی شہنشاہ یوانگ زونگ سے بات چیت کرنی پڑی۔ شہنشاہ نے لوٹ مار، آدمیوں، گھوڑوں، اپنی بیٹی اور منگول خان کی محکومیت کے خراج کے عوض امن پر اتفاق کیا۔ اس طرح منگولوں نے چین چھوڑ دیا اور اپنا خزانہ لے کر منگولیا واپس آ گئے، لیکن گریٹ وال آف چائنا کے بالکل باہر ایک قاصد چنگیز خان کی طرف سرپٹ دوڑا اور بتایا کہ شہنشاہ نے اپنا دربار جنوب میں کیفنگ منتقل کر دیا تھا۔ اس نے عظیم خان کو غصہ دلایا کیونکہ یہ منتقلی اشارہ کرتی ہے کہ چینی شہنشاہ نے جوابی کارروائی کا منصوبہ بنایا ہے۔ منگولوں نے تیزی سے بیجنگ واپس آ کر ہزاروں چینی انجینئرز کی مدد سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور مسمار کر دیا گیا۔ ہفتوں تک ہزاروں گاڑیاں لوٹ کر منگولیا واپس لائی گئیں۔ شہر میں آگ ایک ماہ تک جلتی رہی، جبکہ اس کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا، جسے کبھی معمولی پریشانی سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ چنگیز خان نے 20 ملین لوگوں کی مضبوط قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلطنت کے عروج کے دوران منگول گروہ نے ناقابل تسخیر دشمن کی فوجوں اور شہروں پر تباہی پھیلا کر بہت ہیبت پھیلائی۔ یہ قتل عام اس نوعیت کا تھا کہ بہت سے مصنفین جنہوں نے بذات خود اس کا تجربہ کیا، وہ صرف بیان کرتے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف سے بھیجی گئی سزا ہے، کیونکہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ اتنے شہر اور فوجیں کیسے اتنی جلدی نیست و نابود ہو گئیں۔ اس کے علاوہ منگولوں کے گھڑ سواروں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ چنگیز خان بہت کامیاب ہوا؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ منگول اپنے گھوڑوں کے تیر اندازوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور تھے؟ یوریشین سٹیمپ کے گھاس کے سمندروں میں منگولوں اور دوسرے خانہ بدوشوں کی زندگی کا زیادہ حصہ گھوڑے کی پشت پر گزرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا بچہ گھڑ سواری چلنے سے پہلے سیکھ لیتا تھا تاکہ وہ بھیڑوں، بکریوں، بیلوں، اونٹوں اور گھوڑوں کے ریوڑ کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ ان کا پورا نظام زندگی اس پر منحصر تھا۔ ایشیا کے سخت حالات میں زندگی بھر کاٹھی میں رہنے نے خانہ بدوشوں کو بہترین، ناقابل یقین برداشت کرنے والا سوار بنا دیا تھا۔ ہر منگول نے اپنی کمان اور تیر کو کم عمری سے ہی چلانا اور بنانا سیکھا۔ چھوٹے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے بچے کے کمان کے ساتھ آہستہ آہستہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہونے تک ایک ماہر جنگجو تیر انداز بن جاتا ہے۔ چھوٹے لڑکے بھیڑ کی سواری اور پرندوں اور چوہوں کو مارنا سیکھ کر شروعات کرتے ہیں۔ جب وہ کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ لومڑیوں اور خرگوشوں کو مارنا سیکھتے ہیں۔ اس طرح تمام جوان کمان استعمال کرنے اور جنگ کے وقت مسلح گھڑ سوار کے طور پر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کا معمول ہے کہ وہ امن کے وقت اپنے ریوڑ چراتے ہیں اور شکار کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن بحران کے دور میں وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور لوٹ مار کی مہمات پر نکل جاتے ہیں۔ یہ ان کی پیدائشی فطرت معلوم ہوتی ہے۔ طویل فاصلے کے نشانے کے لیے وہ کمان اور تیر اور قریب کے نشانے کے لیے تلواریں اور نیزے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ اگر جنگ ان کے حق میں اچھی رہی ہو تو وہ آگے بڑھیں گے، لیکن اگر نہیں تو پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ وہ بھاگنے کو ذلت نہیں سمجھتے۔ ان کی فکر صرف اپنی ذات کے فائدے تک ہے اور وہ صداقت یا راست بازی جیسے اصولوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ جنگ کے بنیادی اصولوں میں ہٹ اینڈ رن کی حکمت عملی، قتل و غارت گری اور پیچھے ہٹ جانا شامل تھے۔ تاہم کئی پہلو ہیں جن میں منگول جنگجو نے خود کو اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں
बेहतर तरीके से लेस किया। मिसाल के तौर पर सेंथियंस के पास घोड़े पर बैठने के लिए सिर्फ नर्म पैडेड सीडल थे जो सिर्फ चमड़े के बने हुए थे, लेकिन मंगोलों ने लकड़ी के फ्रेम वाले सीडल लगाए जो कि घुड़सवार को ज्यादा मजबूती फराहम करते हैं। उसके साथ साथ उनसे पहले के लोग घुड़सवारी में स्ट्राइप्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। मंगोलों के दौर में स्ट्राइप्स इस्तेमाल होना शुरू हुए। उसका ये फायदा हुआ कि घुड़सवार जंग के दौरान किसी भी वक्त अपने पाँव के बल खड़ा हो सकता था, जिससे उसे घोड़े की दौड़ से कम झटका महसूस होता था और वो अपनी पूरी ताकत के साथ तीर चला सकता था। उसके साथ साथ जंग हो या अमन, वो घोड़े पर बैठे बैठे झुककर कोई भी भारी भरकम चीज उठा लेता था। अब तो हमें स्ट्राइप्स आसानी से नजर आ जाती है, मगर पहले ऐसा नहीं होता था। उस वक्त ये बहुत बड़ी इजाद थी। उस वक्त के स्ट्राइप्स शायद लकड़ी से बनाए गए। तो नाजरीन कराम, ये तो थी खास तौर पर मंगोल घुड़सवारों के बारे में खसूसी मालूमात। मज़ीद तफसीलात के लिए कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मंगोल एम्पायर हिस्ट्री से मुतल्लिक मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।